أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله. قرآن کریم کے اس جگہ ان آیات میں ایک تفسیر کے مطابق شب برات کو لیلہ مبارکہ کہا گیا ہے. شب برات 15 شعبان کی رات کو کہتے ہیں. عربی میں اس کا نام لیلۃ الصق ہے، صاد اور کاف، اور لیلۃ الرحمہ بھی کہتے ہیں، لیلۃ البراءہ بھی کہتے ہیں، اور لیلۃ الصق اور فارسی میں شب برات. 15ویں رات شعبان کی بہت معظم رات ہے. اللہ تعالی جل شانہ اس رات میں فرشتوں سے دفتری معاملات فرماتے ہیں. سال بھر میں ہونے والے مرنے والے جتنے اشخاص، جتنی جانیں پیدا ہونی ہیں، فوت کرنی ہیں، فرشتوں کی ذمہ داریاں دی جاتی ہیں، سونپی جاتی ہیں. اس رات میں ربی فیصلے، عدالتی کارروائی کہہ لیں یا دفتری کارروائی کہہ لیں، یہ فرشتوں کی ہوتی ہے. یہ رات عظمتوں اور برکتوں والی رات ہے. اس رات میں ہمیں خوب برکتیں سمیٹنی چاہیے، عبادت کرنی چاہیے. کسی خاص طریقے سے کوئی خاص عبادت اس رات کی ثابت نہیں ہے. البتہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جن باتوں کا ثبوت ملتا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس رات میں قبرستان تشریف لے گئے. زندگی میں ایک بار قبرستان تشریف لے گئے تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں کبھی کبھار اس رات کو قبرستان چلے جانا چاہیے. ہر شعبان میں نہیں، ہر شعبان کی 15ویں رات کو نہیں جانا چاہیے، کبھی کبھار زندگی میں چلے گئے. پھر اسی طریقے سے 15 شعبان کو جب آقا علیہ السلام بستر پہ نہیں تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تھوڑا سا فکر ہوا کہاں گئے. شاید کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس چلے گئے ہوں. جا کر دیکھا تو آپ سجدے میں دعا مانگ رہے تھے. سجدے میں دعا کرنا اس رات میں دعا باہر لکھی ہوئی ہے. اللہم انی اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک. آگے پوری دعا وہاں لکھی ہوئی ہے. یہ دعا پڑھنی چاہیے. واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. یہ مکمل ہو گئی. سجدے میں یہ دعا اس رات کو پڑھنی چاہیے. یاد کر لیں، 3-4 جملے ہیں، میسج میں بھی مل جائے گی، باہر لکھی ہوئی بھی ہوگی. تو آقا علیہ السلام اس رات میں یہ دعا پڑھا. اس دعا کا مطلب یہی ہے کہ اللہ پاک آپ سزا کے بجائے معافی دے دیں، معاف کر دیں آپ، اور آپ ناراضگی کی بجائے رضامندی دے دیں، نہ خوشی کی بجائے خوشی دے دیں. آپ کی تعریف تو اے اللہ آپ ہی کر سکتے ہیں، ہم تو بس ویسی بات کر رہے ہیں.
تو یہ ہے اس دعا کا خلاصہ. 2 کام ہو گئے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کو 15 شعبان کی رات مل جائے اسے اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کے اسے اس رات عبادت کر لینی چاہیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ 15 شعبان کو کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ میں 15 شعبان کی رات کے 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصے میں اپنے نانا جان پہ درود شریف پڑھتا ہوں اور ایک حصے میں استغفار کرتا ہوں اور ایک حصے میں نماز پڑھتا ہوں. یہ حضرت حسن بن علی کا عمل ہے. جی ہاں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس رات کے 3 حصے کر لیں، جاگنے کے 3 حصے کر لیں، ساری رات نہ بھی جاگ سکیں خیر. لیکن ہمارے معاشرے میں جو رائج طریقے چل رہے ہیں وہ شرعی طریقے نہیں. اکٹھے ہو جائیں، چراغاں کر لیں، لائٹیں لگا لیں، روشنیاں کر لیں، لوگوں کو دعوتیں دے دیں، عبادت کے لیے اکٹھے ہو جائیں، مسجد میں جمع ہو جائیں، دوست و احباب کو بلا لیں. یہ طریقے نہیں. صحابہ کرام ان طریقوں سے بہت دور جاتے تھے. عبادت اور وہ بھی نفلی. بھئی نفلی عبادت تو ویسے ہی بندہ تنہائی میں کرتا ہے. مسجد میں آ جاؤ تو بہت اچھی بات ہے. اپنی انفرادی عبادت صحابہ کرام، تابعین کرام، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور تمام اولیاء اللہ نے اس رات کی عظمت کا اگر خیال کیا ہے تو تنہائی عبادت میں کیا. اس سے پہلے لوگوں کو بتا دینا اور چیز ہے. اسی رات بیانات کرنا، اسی رات سارے پروگرام کرنا، محفلیں سجانا، یہ کہیں ثابت نہیں ہے. وقت کا ضیاع ہے. پہلے آج جمعہ ہے نا، آج بتا دیا یہ رات کب آئے گی؟ منگل اور بدھ کی درمیانی رات. 15 شعبان بدھ کے دن بن رہا ہے. تو منگل اور بدھ کے درمیانی رات ہے اور ایک تیر میں 2 شکار ہے. دوسرا شکار بتاتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حدیث ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ منگل کی بدھ کی رات جو منگل کے دن آتی ہے شام کو، یاد رکھنا یہ بات آپ کے علم میں نہیں ہوگی. بدھ کی رات یعنی منگل اور بدھ کے درمیان ہر منگل بدھ کے درمیانی رات، سارا سال کے لیے یہ فرمان ہے کہ شب بدھ یعنی منگل اور بدھ کے درمیان کی رات کے بارے میں اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عشاء کی نماز با جماعت مسجد میں پڑھنے کا ثواب کس قدر زیادہ ہے تو لوگوں کو گھسٹ کر بھی آنا پڑے تو پہنچے. یہ الفاظ لو یعلم الناس، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے بدھ کی رات کی عشاء کی نماز، بدھ کی رات سے مراد رات پہلے ہوتی ہے شریعت میں، منگل اور بدھ کے درمیانی رات، اور وہی اس دفعہ شب برات آ رہی ہے. ایک تیر میں 2 شکار ہو گئے. اس میں مرد حضرات کسی طرح کسی کی باتوں میں آ کے جماعت سے نماز نہیں چھوڑنی، مسجد کی نماز با جماعت نہیں چھوڑنی. کوئی بھی ایمرجنسی حادثہ ہو جانا، کوئی ٹانگ ٹوٹ گئی، کسی کا روڈ حادثہ ہو گیا، کسی کا کوئی بڑا حادثہ ہو گیا، کوئی اٹیک ہو گیا، علیحدہ چیز.
اس کے علاوہ دوستوں کے پاس جا رہے ہیں, گپے مارنے جا رہے ہیں, کھانا کھانے جا رہے ہیں, رشتہ داروں کو ملنے جا رہے ہیں. یہ اس رات میں جانا یہ نہیں کہتا کہ کوئی ناجائز ہے, یہ بے وقوفی ضرور کہیں گے, بے عقلی کہیں گے, بے توجہی کہیں گے, لاپرواہی کہیں گے. اس رات کو کوشش ہو جامع مسجد میں باجماعت نماز ادا کریں. شب برات بھی ہے اور کیا ہے, بدھ کی رات بھی ہے. ایک رات میں 2 مزے آ رہے ہیں اللہ پاک کی مہربانی سے. شب برات کیا ہے؟ دفتری نظام ہے. شب برات میں اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ شب برات میں اللہ تعالیٰ 3 کام کرتے ہیں. پہلا کام یہ کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی جو روٹین اور عادت ہے کہ رات کے تیسرے حصے میں آسمان دنیا پہ تشریف لانا, شب برات میں غروب آفتاب سے بھی تشریف لے آتے ہیں. دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ 15 شعبان کی جو رات 15 شعبان کے دن سے پہلے آتی ہے, یہ پوری رات تہجد کا وقت ہے. مغرب سے لے کے منگل کی شام سے لے کے بدھ کی صبح تک یہ تہجد کا وقت ہے. کس قدر قیمتی وقت ہوتا ہے, اور جن لوگوں کو تہجد نصیب نہیں ہوتی ان کے لیے کتنا بڑا فائدہ ہے. اب بتائیں کہ اس رات کو ضائع کرنا چاہیے, اس رات کو قیمتی بنانا چاہیے. ساری مصروفیات چھوڑ دیں, چھٹی لے لیں, اگر کوئی مصروفیت ہے چھٹی لے لیں. صحابہ کرام کی باتیں ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں 4 راتوں کو کبھی آگے پیچھے نہیں ہونے دینا چاہیے, عبادت کرنی چاہیے. ان میں سے ایک رات 15 شعبان کی ہے, اور ایک پہلی رجب کی رات, یعنی جب چاند نظر آ جائے رجب کا, ایک وہ رات ہے, اور 2 عیدوں کی رات ہے. اور باقی لیلۃ القدر تو فکس نہیں ہے, اس میں تو 5 راتیں طاق راتیں 21, 23, 25, 27, 29 اس کی تلاش میں عبادت کرنی چاہیے. معتکفین کو تو ویسے ہی ثواب مل جاتا ہے. اور شب جمعہ کی بھی دوسری روایات میں بہت زیادہ فضیلت آتی ہے. تو خیر ان راتوں کو ہم خالی نہ جانے دیں, پر کر لیں. اللہ تعالیٰ کا پہلا کام کیا ہے کہ اس رات میں آسمان دنیا پہ مغرب کے وقت سے ہی تشریف فرما ہوتے ہیں, اور وہی پکار جو تہجد کے وقت ہوتی ہے وہ مغرب کے وقت سے شروع ہو جاتی ہے. ہے کوئی کام بتاؤ, ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں کر دوں, ہے کوئی عافیت مانگنے والا میں عافیت دے دوں, ہے کوئی روزی مانگنے والا میں روزی دے دوں, کوئی حاجت مانگنے والا میں اس کی حاجت پوری کروں. اور ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے, ہم بالکل توجہ نہیں کرتے. جی یہ عبادت کی راہ. دوسرا کام اللہ رب العزت کا یہ ہوتا ہے, بنو کلب ایک قبیلہ ہے. جیسے کاچھا یہ قبیلے ہوتے تھے پہلے, یہ شہر اتنے بڑے بڑے نہیں ہوتے تھے. بنو کلب ایک قبیلہ ہے, اس میں بہت سارے مالدار لوگ بکریاں چراتے تھے. کسی ایک مالدار کی بکریوں کا ذکر نہیں ہے, اس میں بنو کلب کے پورے علاقے کی تمام بکریوں کے جسم پر تمام بال, جتنے بھی بال ہوتے ہیں, ان تمام بکریوں کے تمام بالوں کی جو تعداد بنتی ہے اس تعداد کے برابر مسلمانوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. کیا چاہیے؟ اور اب تو بنو کلب کا قبیلہ بھی بڑا ہو گیا ہے, آبادی بڑھ گئی ہے, تو اس کی بکریاں بھی بڑھ گئی ہوں گی, بال بھی بڑھ گئے ہوں گے, تعداد بھی بڑھ گئی ہوگی. تو ہم بھی کوشش کر کے وہ بال بن جائیں, ہم بھی کوشش کر کے ان بالوں کی تعداد کے اندر گھس جائیں, ہم بھی اپنی مغفرت کروانے کے لیے سنجیدہ ہو جائیں, تو رب تعالیٰ ہمیں بھی ان بالوں میں شامل کر دیں گے انشاءاللہ. تیسرا کام رب تعالیٰ کا یہ ہوتا ہے کہ اس رات فرشتوں کو ڈیوٹی دی جاتی ہے, یہ بندے اٹھانے اگلے سال 15 شعبان تک یہ بندے فلاں فلاں تاریخ فلاں فلاں وقت میں اٹھانے ہیں. فرشتوں کی ذمہ داری آ جاتی ہے. اب کیا پتہ کوئی بندہ 14 شعبان کو مر رہا ہے, اس کو پچھلے سال کا آرڈر ملا ہوا ہے, کوئی 13 شعبان کو فوت ہو رہا ہے, پچھلے سال کا آرڈر چل رہا ہے. ہماری باری آتی ہے نہیں آتی,
ہمارے دوست پیارے مولانا ڈاکٹر شاہد اویس صاحب کا انتقال ہوا جی، کل جنازہ پڑھ کے آئے، اچانک ہی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ نقشبندی سلسلے کے بزرگ بھی تھے، ہمارے ساتھ محبت پیار بہت کرتے تھے، اللہ والے تھے اور اچھی صفات کے مالک تھے، سخی تھے، علماء کا خیال کرنے والے تھے۔ لوگ تو بہت ہیں، بزرگ بھی بہت ہیں، مگر علماء کا خیال کرنے والے بہت کم ہیں، علماء پر تنقید کرنے والے بہت زیادہ ہیں۔ یاد رکھیں، وہ علماء کے بہت زیادہ قدردان تھے اور ان کی صفات عالیہ میں سے مولانا ڈاکٹر شاہد اویس صاحب کی ایک اچھی صفات میں سے یہ تھا، خاموشی کے ساتھ غریبوں کی مدد کرتے تھے اور ماہانہ وظائف لوگوں کے لگا رکھے تھے اور انتہائی خوش اخلاق با اخلاق انسان تھے۔ ہمارے ساتھ بہت تعلق محبت پیار، آس اکیڈمی کے محتمم رہے ہیں اور پھر آخر میں آ کے انہوں نے کسی اور کو بنا دیا، لیکن بہرحال بہت اچھے انسان تھے، دنیا سے چلے گئے اچانک۔ چند ماہ پہلے یہاں بیان کے لیے تشریف لائے تھے تو مجھے کان میں کہا تھا، میں نے کہا تھا طبیعت کیسی رہتی ہے، میرے کان میں کہا کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں، کسی کو نہیں، میرا دل 70% بند ہے، یہ صرف 30% پہ میں چل کر رہا ہوں۔ بس یہ اللہ پاک کی مرضی، اللہ تعالیٰ کے فیصلے۔ مطلب یہ کہ شبان میں چلے گئے، ان کی پہلی رات قبر میں شب جمعہ آئی، جمعرات کو جنازہ ہوا ڈیفنس میں، اللہ اکبر مسجد۔ تو بہرحال قصہ گفتگو یہ ہے کہ اس طرح ہمارا بھی تو کوئی، میرے والد محترم بھی رمضان شریف سے 2-2.5 دن پہلے دنیا سے چلے گئے تھے۔ ماہ شعبان میں جانے والا بھی VIP ہوتا ہے، اس نے جانا کہاں ہے؟ جنت تو سج کے آخری سٹیج پہ پہنچی ہوتی ہے۔ 29 شعبان کو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ جانا کہاں ہے؟ ظاہر ہے جہنم کے دروازے بند ہونے کو ہیں، جنت سجائی جاتی ہے۔ 1 شوال عید الفطر کے دن سے ہی جنت سجائی جانا شروع ہو جاتی ہے اگلے سال کے لیے۔ جی جیسے حج کے عرفات کا میدان ہے، مزدلفہ ہے، اس کی جو بھی توسیع کمی بیشی کرنی اگلے سال کے لیے، حج کے 5 دنوں کے بعد اگلے سال کے لیے کام شروع کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح رمضان شریف جو ہی گزرتا ہے، مسلمانوں کے لیے جنت کو دوبارہ سے رینیو کیا جاتا ہے، خوشبودار، مزیدار، پھلدار، ذائقے دار۔ کیا بات ہے، ایک نظر پڑ جائے جنت میں، دنیا کو لات مار دیں تو آج ہمارا وہ یقین ہونا چاہیے کہ جنت ہے، سجتی ہے، بنتی ہے، سنورتی ہے، مسلمانوں کو چاہتی ہے۔ آؤ میرے اندر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آقا علیہ السلام کے معراج کے موقع پہ ایک تو ہمیں امت کو سلام پیش کیا کہ آپ اپنی امت کو میرا سلام پیش کر۔ ہر بندہ اس امت میں ایک نبی کا سلام لیے ہوئے ہے، ہم اس کا اہل ہی نہیں۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہم سب کو سلام پیش کیا اور کہا کہ میرا پیغام دے دیں اپنی امت کو کہ جنت میدان ہے، جنت چٹیل میدان ہے، جنت زرخیز زمین ہے، اس میں پودے لگوا لیں، اس میں پودے لگوا لیں۔ جب آئیں گے پھل پھول لگے ہوئے ہوں گے، وہ پودے کیا ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ پودے ہیں بھائی، توجہ فرمائیں، یہ پودے ہیں جنت کے، لگا لیں، درخت لگ جائیں گے۔ جب ہم جائیں گے تو ایک ایک درخت جنت میں اتنا بڑا ہوگا کہ 500 سال تیز رفتار گھوڑا دوڑا دوڑا کے تھک جائیں گے، مگر وہ سایہ اس کا ختم نہیں ہوگا۔ وہ ایک درخت ایک جنتی کا، اور وہ کسی جگہ پہ ہوگا نا، وہ جگہ اور پراپرٹی کس کی ہوگی؟ پڑھنے والے کی، جنت میں جانے والے کی۔ تو بھائیو دوستو، اللہ رب العزت کے یہ 3 کام ہیں شب برات میں۔ ایک کام کیا ہے؟ آسمان دنیا پہ ساری رات تشریف لانا۔ نمبر 2 کام کیا ہے؟ کہ فرشتوں کے سپرد چیزیں کرنا۔
نمبر 3 کیا ہے؟ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر مسلمانوں کی مغفرت کرنا. لیکن اگلی احادیث میں یہ ہے چند بدقسمت لوگ ہیں جن کی اس رات میں بخشش نہیں کی جاتی. نمبر 1 مشرک، شرک کرنے والا. نمبر 2 والدین کا نافرمان، والدین کے آگے بولنے والا. اور نمبر 3 شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا. اور نمبر 4 شراب کا عادی، جو شراب پینے کا عادی ہو. نمبر 5 جو قتل کر چکا ہے، توبہ نہیں کی ہے یا ان کے وارثوں سے معافی نہیں مانگی، قاتل ہے. اور نمبر 6 جو انسان جادو کرتا ہے. ان لوگوں کی بخشش نہیں کی جاتی، باقی لوگوں کی بخشش عام ہوتی ہے. اب ہم دیکھ لیں ان لوگوں میں. اور ایک اور بھی ہے 7واں، دلوں میں بغض رکھنے والا. دنیا کی ذرا سی وجہ سے دلوں میں بغض، عناد، دشمنیاں رکھنے والا، یہ بھی بہت سے لوگ ہیں. ان کی بخشش نہیں ہوتی اس رات میں. جتنی مرضی زور لگا لیں، جتنی مرضی راتوں کو جاگ لیں، جتنی مرضی سجدے کر لیں، جتنی مرضی صلاۃ و تسبیح پڑھ لیں، یاد رکھیں بڑے بڑے گناہ صلاۃ و تسبیح سے معاف ہو جاتے ہیں، مگر دلوں میں بغض، دلوں میں دشمنیاں رکھنے والوں کی بخشش نہیں ہوتی. شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا کیا ہے؟ فیشن ہے نا، بری بات ہے. جب شریعت کا حکم ہے مردوں کو ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھو، پھر کیوں چون چرا کرتے ہیں؟ یہ مولویوں کا بنایا ہوا مسئلہ تو ہے نہیں. چاروں امام متفق، بخاری شریف کی حدیث، جس کے ٹخنے ڈکے ہوں گے جہنم میں جلیں گے. اس میں دوسری رائے کوئی نہیں ہے، بحث ہی کوئی نہیں ہے. خام خواہ اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے کی مشق کر لیں. بھائیو دوستو، ہم نے بس شریعت سے ضد کر رکھی، اپنی مرضی سے سمجھوتا کر رکھا ہے. مرضی اللہ تعالیٰ کی چلے گی، پھر ہماری مرضی چلے گی. پہلے اللہ تعالیٰ کی چلے گی، پھر ہماری جنت میں چلے گی. صبر کر لیں، عبادت کر لیں، قیمتی بنا لیں. اب فرشتوں کے کیا کام ہیں اس رات میں؟ ایک تو یہ کہ فرشتوں کی یہ عید ہوتی ہے، یہ شب برات میں فرشتوں کی عید ہوتی ہے. ہماری عیدیں ان کی عیدیں نہیں ہوتی ہیں، ان کی عیدیں یہ والی ہوتی ہیں، کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے. یہ روایات سے ثابت ہے. اور اسی طرح فرشتوں نے ڈیوٹیاں سنبھالنی ہوتی ہیں، کس کو مارنا ہے، کس کو پیدا کرنا ہے، کس کے کیا حالات. یہ ڈیوٹیاں اور ان کی میٹنگز ہوتی ہیں اور آنا جانا ہوتا ہے. ڈیوٹیاں سپرد ہوتی ہیں، روزانہ بھی ہوتی ہیں اور سالانہ بھی ہوتی ہیں. یہ سالانہ حساب کتاب کا دن ہوتا ہے. اور نہ کرنے کے کام ہمارے یہ ہیں کہ نہ اس میں آتش بازی کریں، نہ آتش بازی کے بچوں کو پیسے دیں، نہ الٹی سیدھی چراغاں کریں، نہ لوگوں کے اجتماعات میں شرکت کریں. خاموشی سے انفرادی عبادت کریں. جی اگر بچے تنگ کرتے ہیں اس رات میں ان کو ماں باپ کے گھر چھوڑ کے آنا چاہیں چھوڑیں. لیکن سیر و تفریح کا دن نہیں ہے کہ مری لے جاتے ہیں وہاں جا کے عبادت کر لیں گے، ایسا نہیں. اس دن اگر وہ کہتے ہیں چاہتے ہیں ان کو چھوڑے، چپ کر کے تنہائی میں عبادت کریں. جی کوشش کریں بچوں کے مقابلے کروائیں. تم نے صلاۃ تسبیح پڑھی نہیں پڑھی، کتنی تسبیحات پڑھی، درود شریف پڑھا نہیں پڑھا. حسن بن علی کی بات کو اپنائیں کہ اس رات کے 3 حصے کرتے تھے. پہلا حصہ درود پاک، دوسرا حصہ استغفار، اور تیسرا حصہ نوافل نمازیں. تو قضا نمازیں پڑھ لیں. دن کو روزہ رکھنا سنت ہے، یعنی کہ غیر موقدہ، کمزور روایات سے ثابت ہے، بہتر ہے. اور بدھ کا دن ہے، ٹھیک، کوئی حرج نہیں. بدھ کے دن زور کے بعد ہر بدھ کو دعا کرنی چاہیے. فتح مسجد کی نسبت سے فتح مسجد میں آقا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی. پیر منگل بدھ 3 دن آپ نے دعا فرمائی تھی، تو آپ کی دعا بدھ کا دن زور کے بعد فتح مسجد مدینہ منورہ میں قبول ہوئی تھی. تو ہم بھی وہ نسبت جوڑ کے دعا مانگا کریں بدھ کے دن ہر بدھ کو. تو ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں، اس بدھ کو 15 شعبان بھی آ رہی ہے اور اس بدھ کو بے حیائی کا دن بھی آ رہا ہے. میرا جسم میری مرضی، یہ جو الٹی سیدھی حرکت چلاتے ہیں، میرا جسم میری مرضی، جو پوری دنیا میں بے حیائی کا جو حیا کا جو دن منایا جاتا ہے، دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، وہ 8 مارچ کو ہے. اور وہ 8 مارچ بدھ کو ہے. ہر سال 8 مارچ کو پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے بدقسمتی سے جو یہ کام کرتے ہیں، بے حیائی کے کام کرتے ہیں. تو بے حیائی کو فروغ دینا بہت بڑا گناہ ہے. یوں سمجھے کہ ناقابل معافی جرم ہے، اس میں کوئی ضمانت نہیں ہونی. بہت بڑا گناہ ہے. اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو قابو میں رکھیں. اس دن باہر جانے سے پرہیز کریں. ٹی وی دیکھنے سے، اس طرح کے گروپ دیکھنے سے آپ کے فیس بک پہ یا آپ کے موبائل پہ یا آپ کی اسکرین پہ سامنے آئیں گے. آنکھوں کی حفاظت کیجیے. دن کو روزہ رکھیں. اگر قضا روزے ہیں تو قضا کی نیت سے رکھیں. مرد حضرات، مغرب
عشاء اور فجر کی نماز با جماعت مسجد میں ادا کریں. اس بلبوتے پر نہیں ہاں میں پڑھوں گا لیکن چلا گیا نماز پڑھنے 2 رکعتیں نکل رہی ہیں 1 رکعت نکل رہی نا. 15 منٹ پہلے مسجد میں پہنچیں, ثواب کمائیں. یہ رات کمانے کی ہے, یہ رات ضائع کرنے کی نہیں. اس رات کی برکتیں ہیں, اس رات کی برکتیں سمیٹنی چاہیے. ہمارے اندر ہی کچھ لوگ ہوں گے جو اس رات کی برکتوں کو سمیٹ لیں گے. ہم اس رات کی برکتوں کو کیسے سمیٹ سکتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ تینوں نمازیں با جماعت پڑھیں. نمبر 2 وہ دعا جو میں نے بتائی ہے, باہر بھی لکھی ہے, پڑھ کے بھی سنائی ہے, وہ دعا سجدے میں, نفلی نماز کے سجدے میں پڑھیں. اور نمبر 3 اللہ رب العزت سے معافی مانگے, ان کی تعریف کرے کہ مولا بنو کلب کی بکریوں میں ایک بکری کا ایک بال مجھے بھی بنا دے اور معاف کر دے. تیرے خزانوں میں کیا کمی آئے گی؟ اگر بکریاں پوری ہو گئی ہیں تو ایک اور بکری پیدا کر دے, اس میں ہمارے خاندان کو بھی شامل کر دے. باتیں کریں رب تعالیٰ سے اور معافی کروائیں. یہ رات پھرنے پھرانے کی نہیں, یہ رات عمل کی ہے, یہ رات برکتیں سمیٹنے کی ہے. اور اگلا دن برکتیں سمیٹنے کا ہے, روزے کا ہے. روزہ رکھ سکے تو ٹھیک ہے, نہ رکھ سکے تو گناہ نہ کرے کم از کم, اور اپنی عبادت کو ضائع نہ کرے. یہ راتیں بڑی دل کی راتیں ہیں, دل جیتنے کی راتیں ہیں, دل جگر کی راتیں ہیں, محبت کی راتیں ہیں, اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کی راتیں ہیں. خوش نصیبی ہے, تہجد کا وقت ہے. رب تعالیٰ ہر وقت تہجد کا وقت ہے. اس رات میں مغرب کے بعد بھی تہجد کا وقت ہے, عشاء کے بعد بھی تہجد کا وقت ہے. جو نفل پڑھیں گے وہ تہجد کے شمار ہوں گے. رات کو نیند آئے ضرور سوئیں. ایسا نہ ہو کہ رات 2 بجے تک جاگتے رہیں اور فجر کی نماز ہی قضا کر دیں. انتظامات مکمل ہونے چاہیے. اگر بندہ آخرت کے لیے, آخرت میں بھی اپنے لیے, اپنی آخرت کے لیے مخلص نہ ہو تو وہ کسی کا بھی مخلص نہیں. اپنی آخرت کے لیے مخلص نہیں ہے تو وہ کسی کا بھی نہیں ہے. جو اپنی ہی آخرت بہتری نہیں چاہتا وہ کسی کا بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے, گناہوں سے بچنا چاہیے. زندگی مختصر ہے, بد نظری نہ ہو, بد سماعی نہ ہو, بد کلامی نہ ہو. ایک شخص ایک بزرگ کے پاس گیا, حضرت بد نظری نہیں چھوٹتی. لڑکیوں کو آج کل تو یہ بہت ہی زیادہ ہے, چھوٹے کیا بڑے بھی شامل ہیں موبائل کی وجہ سے. بد نظری نہیں چھوٹتی. وہ کوئی وظیفہ بتا دیں. انہوں نے کہا میں بتاتا ہوں, ایک کام کر. اور کام بڑا زبردست. یہ دریا کے پرلی طرف دوسرے بزرگ بیٹھے ہیں, یہ دودھ کا پیالہ ان کو دیا. آ جاؤ, یہ کون سا کام ہے؟ ایسے گیا ایسے آیا. نہ ایک شرط ہے, یہ دودھ کا پیالہ تو لے کے جا رہا ہے, بھرا ہوا ہے, ایک قطرہ بھی گر گیا تو یہ جوتے مارنے والا شخص ساتھ جائے گا. اور بھرے بازار سے اب بیچارہ پوری توجہ کے ساتھ پیالہ لے کے جا رہا ہے. جوتی والا بندہ ساتھ جا رہا ہے. ایک قطرہ گرا تو لگاؤں گا, تو پہنچ گیا, دودھ کا پیالہ دے دیا, واپس آیا. حضرت میں دے آیا. پوچھا کہ اب وظیفہ بتائیں. تو پوچھا کہ راستے میں خواتین تو تھیں؟ ہاں وہ تھی. دیکھی نہیں؟ کیوں؟ وہ جی پیچھے چھتر دا ڈور, جوتی کا خوف تھا, قطرہ گر گیا تھا, جوتی پڑنی تھی سب کے سامنے, تو میں کیسے دیکھتا ادھر ادھر. تو کہتے ہیں کہ یہ ہے طریقہ, جب بندہ دیکھ رہا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, جوتی اور ڈنڈے پڑنے کا ڈر ہے, پھر غیر محرم کو کیوں دیکھتا ہے؟ یہاں ایک بندے کے ڈر سے, جوتی کے ڈر سے, ایک معاشرے کے اندر ایک چند لوگوں میں ذلت کے خوف سے, وہاں اولین اور آخرین کے سامنے جب چھتر پڑیں گے کہ تو غیر محرم کو بری نگاہ سے دیکھتا تھا تو شرم نہیں آتی تھی, تو وہاں کیا رہے گا؟ تو فرمایا یہ تدبیر ہے, یہی وظیفہ ہے. اختیاری کوتاہی کو قصدن چھوڑنا ہے. اختیاری کوتاہی کو کیوں کرنا ہے؟ اپنے اندر ہمیں عادت ڈالنی ہے. تو اس رات میں مشق کر لیں. آقا علیہ السلام پورے مہینہ شعبان روزے رکھا کرتے تھے, لیکن ہمارے لیے فرماتے تھے کہ 15 شعبان تک رکھ سکتے ہو تو رکھو, نفلی ہے. 15 شعبان کے بعد رمضان کے لیے انسان طاقت بناتا ہے. تو بھائیو دوستو, آگے ماہ رمضان آ رہا ہے. رجب اور شعبان کی برکتوں کو دعا کے صورت میں سمیٹنا چاہیے, اور اپنے آپ کو, اپنی مصروفیات کو بدل کے رمضان سے پہلے ماہ رمضان کی تیاری کرنی چاہیے. اللہ رب العزت ہم سب کو دین دنیا کی صحیح سمجھ اور اس پر پورا عمل نصیب فرمائے. آمین ثم آمین.